بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر الدین ساگر اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، شندور پولو گراؤنڈ سطح سمندر سے 13,325 فٹ بلندی پر سلسلہ کوہ ہندوکش کی خوبصورت ترین وادی ضلع اپر چترال میں واقع ہے۔ شاندار جھیل کے کنارے اس پولو گراؤنڈ کو دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ خوبصورت برف پوش پہاڑوں، سرسبز میدانوں، شفاف پانی کی نہروں اور پھولوں میں گھرے اس علاقے کی خوبصورتی لوگوں کو دنیا بھر سے کھینچ لاتی ہے۔ ہر سال جولائی کے مہینے میں ہونے والا جشن شندور، شندور فیسٹیول یا شندور میلہ دنیا بھر کے لوگوں کو سیر و تفریح کے نئے باب کھول دیتا ہے۔ ہزاروں سیاح ہر سال دنیا بھر سے شندور کا رخ کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شندور فیسٹیول کے دوران گلگت اور چترال کی ٹیموں کے درمیان پولو میچ کھیلا جاتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ایک بڑی تعداد جمع ہوتی ہے اور کھلاڑیوں کو دادو تحسین کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ روایات سینکڑوں سالوں سے اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ اس میلے میں پہنچنے کے لیے عمومی طور پر سیاحوں کا سفر اسلام آباد سے شروع ہوتا ہے۔ سوات اور دیر کی وادیوں سے گزرتے ہوئے لویری ٹنل سے ہوتے ہوئے چترال پہنچتے ہیں۔ کوہ ہندوکش کی بلند ترین چوٹی تیرچمیر، جس کی اونچائی 25,000 فٹ سے بلند ہے، اس کی برف میں ڈھکی خوبصورت چوٹی کو بھی یہیں سے گزرتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ شندور تک پہنچنے کے لیے اسلام آباد سے بذریعہ سڑک یا اسلام آباد ٹو گلگت یا چترال بذریعہ ہوائی جہاز سفر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تاریخی پس منظر سے اگر دیکھا جائے تو 1911 میں اور اس سے پہلے بھی یہاں مہتران چترال اور گلگت کے نوابوں کے درمیان پولو کھیلا جاتا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر سن 1935 میں برطانوی راج کے زیر انتظام گلگت اور چترال کے پولیٹیکل ایجنٹ ایچ کاپ نے حیات ککخیل کو شندور کے مقام پر ایک عظیم الشان پولو گراؤنڈ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ حیات ککخیل اس وقت ان علاقوں کا حاکم ہوا کرتے تھے، اس نے بہت ہی کم عرصے میں شندور میں ایک شاندار پولو گراؤنڈ کی تعمیر کا کام مکمل کیا اور اس پولو گراؤنڈ کو مست جنالی کا نام دیا گیا۔ مست جنالی چترالی زبان کھوار کے الفاظ کا مرکب ہے۔ مست چاند کو کہتے ہیں اور جنالی سے مراد پولو گراؤنڈ ہے۔ مست جنالی یعنی چاندی رات میں کھیلنے کی جگہ۔ برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ حیات ککخیل کے اسی شاندار کام سے متاثر ہو کر کسی بڑے انعام کی پیشکش کی، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ لینے سے انکار کرتے ہوئے ٹراؤٹ مچھلی مقامی جھیلوں میں ڈالنے کی فرمائش کی، جسے پورا کرنے کے لیے کاپ نے انگلینڈ سے زندہ ٹراؤٹ منگوائی اور انہیں مقامی جھیلوں میں ڈلوا دیا۔ اسی طرح محکمہ فشز قائم ہوا اور سینکڑوں مقامی افراد کو روزگار کے مواقع میسر ہوئے۔ اسی طرح مست جنالی گلگت اور چترال کے لوگوں کے درمیان ایک تعلق کا ذریعہ بن گیا۔ چترال کے تہواروں کی اگر بات کی جائے کہ گرمائی یا سرمائی کھیلوں کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ ہر تہوار اور کھیل میں پیرا گلائیڈنگ، آتش بازی، کلچر شو اور چترالی ڈول کا شاندار مظاہرہ ہوتا ہے۔ چترال کے جنوب مغرب میں وادی کیلاش کو شہرت حاصل ہے، شمال میں جشن کاکلشٹ اور شندور کھیلوں کے مقبول عام مقامات ہیں۔ چترال میں سول انتظامیہ، پاکستان ایئر فورس اور چترال سکاؤٹس ان کھیلوں کی سرپرستی کرتی ہے، جو کہ ہر تہوار میں مقامی آبادی کو سہولیات دیتی ہے۔ خصوصاً سرمائی کھیلوں میں چترال سکاؤٹس کی سہولت کاری کو بے حد سراہا جاتا ہے۔ ان کھیلوں میں بازی کھیل سینکڑوں سال سے مقامی آبادی کے نوجوان کھیلتے آئے ہیں۔ موجودہ دور میں سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے، اس لیے فورسز بھی انتظامیہ کے ساتھ مل کر سہولت کاری میں مدد دیتی ہے۔ شندور پولو فیسٹیول میں چترال اور گلگت کے ٹیموں کے درمیان میچ ابھی ایک دلچسپ مقابلے اور میلے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ دونوں ٹیمیں روایتی حریف ہیں۔ چترال اور گلگت میں صدیوں سے کھیلے جانے والے قدیم طرز کے فری سٹائل پولو کو شندور میلے کی وجہ سے عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ 1982 کے بعد شندور میلہ خیبر پختونخوا کے سالانہ کیلنڈر ایونٹ میں شامل ہو گیا، جو ہر سال جولائی میں سجتا ہے۔
दरअसल पोलो खेल घोड़े पर सवार होकर गेंद को लेकर भागने का नाम नहीं, मगर असल में हरीफ की चालें समझकर उन्हें नाकाम बनाने की हिकमत अमली तय करना है। मैदान में दो टीमें एक दूसरे के खिलाफ गोल करने की कोशिश करती है। हर टीम में 6 घुड़सवार खिलाड़ी शामिल होते हैं। इन खिलाड़ियों की पोजीशन नंबरों की तरतीब से होती है। खिलाड़ी को घोड़ा तब्दील करने की इजाजत नहीं होती। पोलो के खिलाड़ी किसी कायदे के पाबंद नहीं होते। गोल करने के बाद गेंद को फ्लाई हिट लगाया जाता है। एक टीम का खिलाड़ी जख्मी या अनफिट हो जाए तो दूसरी टीम का उस शर्ट नंबर का खिलाड़ी बैठा दिया जाता है। इब्तिदा में पोलो के लिए लकड़ी की गेंद इस्तेमाल होती थी, अब प्लास्टिक की इस्तेमाल होती है जिस पर चमड़ा छला होता है। गेंद को मारने के लिए खिलाड़ी जो छड़ी इस्तेमाल करता है उसकी लंबाई मुख्तलिफ होती है, यानी उसका इंफिसार घोड़े की ऊंचाई पर होता है। पोलो के सबसे बड़े मुकाबले पाकिस्तान में शंदूर में होते हैं। पोलो की वजह से इस इलाके की शोहरत सारी दुनिया में है। पोलो एक ऐसा खेल है जिसे बादशाहों का खेल कहा जाता है। बरसगीर हिंद की तारीख ये बताती है कि पोलो खेलना यहाँ के शाही खानदान के अफराद का शौक हुआ करता था। पाकिस्तान में बाकायदगी से पोलो खेली जाती है और मुल्क के शुमाली इलाकों में वाक़ई वादी शंदूर में होने वाले पोलो मुकाबले देखने के लिए दुनिया भर से शायकीन पाकिस्तान आते हैं। शंदूर पोलो फेस्टिवल को कई अहम शख्सियात की मेज़बानी का शर्फ हासिल है, जिनमें उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक, वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, सदर फारूक लगारी और सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ शामिल है। इस फेस्टिवल में मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद शरीक होती है। शंदूर फेस्टिवल में पोलो मैच के लिए फाइनल टीमें मुंतखब करने के लिए चित्राल और गिलगित की टीमों के दरमियान मुतादिद मैचेस होती है। मैच का वक्त 1 घंटा रखा जाता है और उसमें 2 वक्फे होते हैं। दोनों अतराफ की टीमों को सपोर्ट करने के लिए उनके सपोर्टर्स जमा होते हैं और मैच निहायत जोश व जज्बे से देखा जाता है। साल 2023 का शंदूर पोलो फेस्टिवल 7 जुलाई से शुरू होगा और 9 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा।